نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بڑی مسرت ہوئی دار ارقم جو ادارہ چینل قائم کیا گیا ہے، مفتی احمد ابن محمد ارشد خان صاحب اور ان کے ساتھی حافظ محمد دانش صاحب نے جو یہ ایک دارالارقم قائم کیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت زبردست ادارہ دارالارقم قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ یہ دین کی اشاعت کرتے رہے اسی ادارے سے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس کے علم سے فائدہ پہنچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان یہ پہچانے کہ اللہ ہمارا رب خالق مطلق کون ہے۔ آج مسلمان صرف اپنی واہوائی میں لگا ہے اور اس کو دین کی حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر کے ہر مسلمان کو کلمے والا بنایا تاکہ تم کلمہ پڑھو، اپنے نبی کو جانو اور گواہی اور شہادت دو۔ ہر مسلمان کلمے کا ذمہ دار ہے اور کلمہ آگے بڑھاتا رہے تاکہ مسلمان نئے طریقے سے مصمم طریقے سے دین پر قائم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح نہیں پیدا کر دیا، دنیا پیدا کرنے کا ایک کامیاب مقصد ہے، اور مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے لیے رزق پیدا کیا، اور رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آج انسان رزق کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے پریشان ہے، اللہ کو بھول گیا کہ اللہ کیا ہے۔ وہ اللہ سارا کارساز وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے، سارا اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ انسان بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو جو بتایا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کر کے بیٹھو اور اللہ کی عبادت اطاعت کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے دین پہ چلنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت اور اخلاص رکھیں۔ ہمارا نبی بڑا اخلاق مند ہے، اور اللہ کے نبی دعا فرما رہے کہ اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچانا، اخلاق پہ چلانے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی مجھے اخلاق پہ چلا نہیں سکتا۔ اور آج ہم مسلمان کلمہ گو ہو کر کے بد اخلاق ہو گئے ہیں۔ اخلاق ہم جانتے ہی نہیں کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں اور بڑوں کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کا کام ہے کہ چھوٹوں پر ہمدردی اور شفقت کریں، اور چھوٹوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان کی باتیں مانیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور دین کی یہی تعلیم ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، اپنے اعلیٰ اخلاق سے اچھی عبادت کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرو، کیونکہ آج کا یہ پرآشوب دور ایسا ہے کہ جو دین کو مٹانے کے لیے لوگ لگے ہیں، کوشاں ہیں، رات دن کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین مٹ جائے، مٹا دیں اس کو، لیکن نہیں، یہ دین نہیں مٹ سکتا۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک دین کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہے۔ زمین آسمان کا خالق مالک وہی اللہ ہے جس کو ہم لوگ اللہ کہتے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کس کس نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم کو پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ اللہ کے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، اللہ سنتا ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرے ناموں کو مت ملاؤ، دوسرے نام سے مت پکارو، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم لوگ اپنے حالات کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ آج دین اور اسلام کے لٹیرے ہیں، مسلمان کو جہنمی بنانے کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے کس قدر کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی کہ لوگ دین پر آ جائیں، اور آپ مکے کی گلی میں گھومتے تھے، سب طرف کہتے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ مفلحون، فلاح پا جاؤ
جاؤ گے۔ اور آج ہم لوگوں نے یہ کلمہ چھوڑ دیا ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بد اخلاقی کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، دین کی تعلیم پر چلو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اس لیے تم لوگ دین کی آخرت کی تیاری کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔